اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا صدق اللہ العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ عزیز دوستو، چھٹی صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فسانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا۔ بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہمیت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ شراب و کباب کی ایسی محفلیں قائم تھی جہاں ڈھول تاشے اور سارنگی کی آواز سناٹوں کو چیر کر خاموشی کا منہ نوچ رہی تھی۔ شیرخوار بچیوں اور معصوم دوشیزاؤں کو صرف لڑکی ہونے کی پاداش میں سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دینا جہالت کی تاریکی میں ڈوبے انسانوں کا شب و روز مشغلہ بن گیا تھا۔ زنا کو ایک سامانح تفریح سمجھ کر زندگی کا جزو لا ينفک شمار کرنا اور عیش و عشرت اور تن آسانی و نفس پروری ہی وہاں کی تہذیب کا اصل عنصر تھا۔ ڈاکہ زنی کے مالوں کو سینہ پھیلا کر کھانا اور یتیموں کی بے بسی پر قہقہ لگانا ایک ایسی چیز تھی جس میں پورا معاشرہ گھرا ہوا تھا۔ عزیز دوستو، جہاں یہ تمام کے تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی زمین تھی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے کھانا بدوش بدو تھے جس کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا۔ جہاں ایک طرف اخلاق کی زوال کا یہ عالم تھا، وہیں دوسری طرف پورا عالم انسانیت خالق قوم مکہ سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بت کدا بنا ہوا تھا۔ بیوقوفی کی انتہا یہ تھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کبھی انہوں نے دریاؤں کی موجوں کو خدا سمجھا، تو کبھی انہیں پہاڑوں کے جھاؤ جلال میں خدا نظر آیا۔ کسی نے آکاش کی وسعت کو معبود کا درجہ عطا کیا تو کسی نے زمین کی تہوں میں خدا کو تلاش کیا، کسی نے گلشن کی کلیوں میں خدا کو تلاش کیا، تو کسی کو سیاروں اور ستاروں کے جھرمٹ میں خالق کائنات نظر آیا۔ یہ وہ ظلمت و کفر سے لبریز فضا اور سنگلاخ سرزمین تھی جس کی اصلاح کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ مایوس کن حالات تھے جس میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین پیغام لے کر اٹھے، اور یہ وہ گرما گرم ماحول اور گندی سوسائٹی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا تھا۔ ایسے حالات میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید تجرد پسندگی کو ہی اپنی زندگی کا متاع بے بہا سمجھتے اور اس اخلاق سوز تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر گاروں اور صحراؤں کو اپنا نشیمن بنا لیتے۔ لیکن قربان جائیے اس پیغمبر پر جس نے ہلاکت خیز گردابوں سے ٹکرا کر ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور حیوانیت و درندگی سے نکال کر انسانوں کو انسانی سب میں لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی سلامتی کے لیے تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر گاروں اور صحراؤں کو اپنا نشیمن نہیں بنایا بلکہ معاشرہ میں رہ کر معاشرہ کی اصلاح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت و کفر کی تیرہ تاریک گھٹاؤں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ سینکڑوں خداؤں کے ماننے والوں کے علاقے میں کھلبلی مچ گئی اور ہزاروں اصنام پرستوں کے ویران شہر میں بحران برپا ہو گیا۔ عزیز دوستو، دنیا میں بے شمار اصلاحی و انقلابی تحریکیں رونما ہوئی، بڑی بڑی تنظیموں اور نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، کتنے لٹریچر اور رسائل منصۂ شہود پر آئے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کوئی انسان، کوئی تحریک اور کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جس نے انسانوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک پورا مکمل طور پر بدل ڈالا ہو۔ اگر انقلاب برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تغیر پیدا کیا ہے، تو صرف آمنہ کے لال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بدلا ہے، تو صرف عبداللہ کے جگر پارے نے مزاج بدلا ہے، تو صرف عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے نے۔ کیسا انقلاب، کیسا بدلاؤ، کیسا تغیر! ارے وہ انقلاب جس نے نہ نوح کی شجاعت اور ابراہیم کی دوستی برپا کر سکی، وہ انقلاب جس نے نہ موسیٰ کی سختی اور ایوب کا صبر سامنے لا سکا، وہ انقلاب اور تغیر جس نے نہ دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی اور
عیسیٰ کا ہاتھ پر پکڑ سکا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں برپا کر دیا جو صحرائی قزاقوں اور لٹیروں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔